السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. دعا مانگیے. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. دوسری دعا بھی واہدنی لأحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. دعا کیسے مانگتے؟ عاجزی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور دل کی خشوع کے ساتھ اپنے آپ میں غور کر کے پھر مانگے کہ واقعی اپنے لیے مانگ رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق کا زیور ہم سب کو نصیب کرے جو ہماری حقیقی خوبصورتی کا ذریعہ ہو. پچھلے ہفتے کے کام میں آپ کو کیا دیا گیا تھا؟ ڈائری نکالیے اور پڑھ کے بتائیے. یہ ڈائری بنوانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم اپنا پرسنل انالیسس الگ سے کرتے رہیں، اور جب یہ کورس ختم بھی ہو جائے تو اس ڈائری کو کسی وقت دیکھ کر پھر سے اپنا جائزہ لیں کہ جو کچھ ہم نے سیکھا، جو اپنا تجزیہ کیا، وہ ہم جاری بھی رکھے ہوئے یا نہیں. کیونکہ اگر آپ کاغذوں کے ایک ہجوم میں کہیں لکھ دیں گے تو بھی آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا، اور اگر آپ اپنے صرف حافظے سے کام لیں گے تو بھی یاد نہیں رہے گا. ہم بہت جلد بھولنے والے ہیں، اور خواتین کا حافظہ تو ویسے بھی کہہ دوں کہ ناقابل اعتبار ہے. قرآن کہتا ہے نا کہ ایک بھول جائے تو دوسرا یاد کرائے اس کو. تو اگر آپ واقعی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو آپ کو کہا جا رہا ہے. اور اگر کہنے میں کوئی غلطی ہے تو وہ آپ بتا سکتے ہیں بصد شوق، لیکن اگر درست ہے اور وہ چیز آپ کی مدد کرنے والی تو آپ کو کرنی ہوگی. کیونکہ یہ تجربہ میں اپنی ذات پہ کر چکی ہوں. یہ جو چیزیں میں آپ سے کہتی ہوں، ذاتی زندگی میں ان چیزوں کو میں نے اختیار کیا ہے، اور ان چیزوں سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. اور اپنا انالیسس خود کیا ہے، اپنے لیے سوال خود لکھے، اپنے آپ کو خود جانچا، خود پرکھا ہے. اور جب تک ہم اپنے لیے خود کا خود حساب نہیں کریں گے، کوئی ہمارا حساب نہیں کر سکتا. اگلا حساب تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے قیامت کے دن. تو اس سے پہلے کہ وہاں محاسبہ ہو، ہم کچھ نہ کچھ اپنا محاسبہ یہاں بھی کرتے رہیں. اب دیکھیے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا جو ہے وہ قرآن مجید کے پڑھنے سے کچھ مختلف ہے. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اس کی اپنی ایک پاور ہے. حدیث حکمت کی باتوں پر مبنی ہے، اور زیادہ تر اس کا حصہ انسانی مزاج اور نفسیات کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. اس کے لیے سیلف انالیسس بے حد ضروری ہے، اور سیلف انالیسس کے لیے آپ کو خود سے خود بات کرنے کی اور اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ یہ نسخہ، یہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے، ہوم ورک نہیں کریں گے، تھوڑا سا وقت اس کو نہیں دیں گے، تو بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. ورنہ ان میں سے کون سی حدیث ہے جو آپ نے پہلی دفعہ سنی ہو؟ سب نے سب کچھ سنا ہوا ہے. یہ احادیث ہمیں پتہ ہے، یہ معلومات ہمارے ذہن میں ہیں، لیکن ہمارے عمل میں نہیں ہیں. اور لانے کے لیے ہمیں اپنا علاج کرنا ہے. اور جب ہم اپنا علاج کرتے ہیں تو اس میں دوا کو پابندی سے کھانا اور کچھ ایکسرسائزز کرنا ضروری ہوتا ہے. جس طرح جسمانی فٹنس کے لیے، جسمانی خوبصورتی کے لیے آپ کو کچھ پریکٹیکل کاموں سے گزرنا ہے، اسی طرح اس میں بھی آپ کو کچھ عملی چیزوں کو سامنے رکھنا ہے، جب جا کر آپ
اسپرچولی فٹ ہوں گے. یہ دیکھیں کہ کتنی چیز کتنے لفظوں میں لکھنی ہے، کیونکہ اگر آپ بہت طویل لکھیں گے تو اس کو پڑھنے میں بھی دیر لگے گی، پھر وہ کوئک ریفرنس نہیں بنے گی. پچھلے ہفتے ہم نے ظلم کے بارے میں پڑھا تھا. ایک یہ بتائیے کہ یہ ظلم ہوتا ہے یا ظلم ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ساتھ ساتھ اپنا پروننسیشن بھی ٹھیک کرتے جائیے، کیونکہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگوں میں فرق ہونا چاہیے، اور وہ فرق سب سے پہلے گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کسی لفظ کو کس طرح ادا کر رہے ہیں. تو یہ لفظ ظلم ہے. دیکھیے، ایک کام اگر آپ کریں، اور وہ یہ کہ جب آپ اس کلاس میں آئیں تو اس سے پہلے پچھلے ہفتے کے نوٹس دہرائیں کہ آپ نے کیا سنا تھا، کیا لکھا تھا، کیونکہ ہفتے میں ایک دن کلاس ہوتی ہے، تو اس لیے اگر آپ دہرائی کے بغیر آئیں گے تو پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اور اس کے لیے اگر آپ کے پاس گھر میں وقت نہیں تو آپ اپنے ٹریولنگ ٹائم کو استعمال کریں. ہو سکتا ہے آپ کہیں جی ہم تو خود گاڑی چلا کے آتے ہیں، ہم کس وقت پڑھیں؟ اس میں بھی وقت ہوتا ہے. ہماری بعض اسٹوڈینٹس اپنا سبق ٹریفک لائٹس پر پورا کر لیتی تھی، دہرانے والا، یعنی بیٹھتے ہی اپنا ساتھ ساتھ کھول کے نوٹس رکھ لیے. اگر آپ خود بھی ڈرائیو کر رہے ہیں تو بھی جہاں اشارہ آیا، جس سڑک پہ آپ روز جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ 1 منٹ کا اشارہ ہے یا 2 کا ہے یا اس سے کم و بیش کا ہے، تو جو ہی آپ وہاں رکیں آپ اندازہ کر لیں اور اتنی دیر کے لیے اپنا سبق دہرا لیں، پھر آپ رکھ دیں، پھر آگے پھر آگے، حتیٰ کہ جب آپ یہاں پہنچے اور یہاں بھی اگر کلاس شروع ہونے میں 1 آدھ منٹ کا بھی وقت ہے تو اس وقت کو بھی ضائع نہ کریں. اپنی جگہ پر آ کر بیٹھیں، اپنے نوٹس نکالیں، اپنے خیالات کو مجتمع کریں، پچھلی باتوں کو یاد کریں. اور دہرائے بغیر کوئی بھی علم پختہ نہیں ہوتا. بہترین دہرائی تو وہ ہے جو 24 آورز کے اندر کر لی جائے. تو ایک تو آپ کلاس کے بعد کا کوئی وقت رکھیں 24 آورز کے اندر، اور دوسرا آنے سے پہلے، یہاں بیٹھنے سے پہلے 1 مرتبہ پچھلی باتیں تازہ کر لیں. تو لفظی معنی بتائیے ظلم کا. کسی چیز کو بے موقع رکھنا. عربی میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، وضع الشیء فی غیر محلہ. وضع رکھنا، شیء کسی چیز کا، فی غیر محلہ اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر، یعنی جو چیز جہاں رکھنی چاہیے تھی وہاں نہ رکھنا، وہاں سے اٹھا کر کہیں اور رکھنا. یعنی مثلاً اس میں مادی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، مثلاً کپڑے جہاں رکھنے چاہیے وہاں رکھنے کی بجائے کہیں اور پھینک دینا، کتابیں جہاں رکھنی چاہیے وہاں کھانے پینے کی چیزیں رکھ دینا، کھانے پینے کی جگہوں پہ کتابیں پھینک دینا. تو یہ سب بھی ظلم کی قسمیں. اس کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق، جو حق جس کا ہے اس کو نہ دینا اور اس کے مقام پر کسی اور کو لا رکھنا. مثلاً ماں باپ کا جو مقام ہے اس مقام پر اپنے دوستوں کو رکھ دینا کہ ہر وہ کام کرنا جو دوست چاہیں اور وہ نہ سننا جو ماں باپ کہہ رہے ہوں. تو یہ بھی کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ. دوستوں کا جو مقام ہے وہ دوستوں کا ہے، ماں باپ کا جو مقام ہے وہ ماں باپ کا ہے. اگر دوستوں کو ماں باپ کی جگہ لا کر رکھیں گے اور ماں باپ سے زیادہ ان کو ان کی بات کو اہمیت دیں گے تو یہ بھی کیا ہوگا؟ ظلم ہے. جنہوں نے آپ پر اتنا احسان کیا ان کی آپ پرواہ نہیں کر رہے اور دوسروں کو آپ ان سے آگے رکھے ہوئے ہیں. ظلم کی یہ قسم پائی جاتی ہے نا. اسی طرح باقی حقوق اور باقی رشتوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے ہٹا دینا اور دوسرے کی جگہ رکھ دینا یہ ظلم ہوتا ہے. پھر اسی طرح ظلم حقہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حق سے کم دینا، کسی کو جتنا دینا چاہیے اتنا نہ دینا. مثلا حق میں کمی کرنا جو ہے یہ بھی ظلم کی قسم ہے. اس کی کوئی مثال دیجئے کہ آپ کے بچے بھوکے ہیں اور آپ ان کا حق کاٹ کر دوسروں کو کھلا رہے ہیں. مثلا آپ کا بچہ بیمار ہے اور آپ کسی اور کے بچے کے عیادت کے لیے ہسپتال پہنچے ہوئے. تو یہ کیا ہے کہ ہر چیز کی اپنی ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے. سب سے پہلے ہمارے اوپر ذمہ داری اپنے اہل و عیال کی ہے، پھر اس کے بعد دوسروں کی ہے. اس میں اعتدال کی ضرورت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں اپنے گھر والوں کی ذمہ داری کا
کہ پھر دوسرے بالکل بھلائی دیے جائیں، پھر ظلم ہو جائے گا. اور حق میں کمی کرنا، مثلا جس کام کو جس وقت پہ کرنا چاہیے یا جس چیز کی جب اہمیت ہو اس وقت کوئی اور کام کرنا. کہ آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جو سبجیکٹ ہو رہا ہے وہ کرنے کی بجائے کوئی اور کام شروع کر دینا مثلا، تو یہ کیا ہوگا؟ اس کام کے حق میں کمی ہوگی. اسی طرح انسانوں کے حق میں کمی وغیرہ وغیرہ. پھر ظلم البعیر کا کیا معنی ہے؟ اونٹ کو بے وجہ ذبح کرنا بغیر کسی بیماری کے. عربوں کے ہاں بعض اوقات ایک مہمان کی آمد پر بھی اونٹ ذبح کر دیتے تھے. اپنی سواری ہو یا نہ ہو لیکن مہمانداری ان کے لیے بہت اہم چیز تھی. تو بعض اوقات کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی تھی، مثلا نشے میں. تو ظلم البعیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کھانے کی ضرورت ہے، یا عربوں کے ہاں جب سفر کرتے تھے تو گرمی میں بہت پانی کی کمی ہو جاتی تھی، تو بعض اوقات سفر پر جانے سے پہلے وہ اونٹ کو خوب پانی پلا لیتے تھے، اور وہ پانی ہفتہ ہفتہ اس کے اسٹمک میں سٹور رہتا تھا. تو اگر راستے میں کہیں مسافروں کو پانی بالکل نہیں ملتا تو وہ کیا کرتے؟ اونٹ ذبح کر کے اس کی اوج سے پانی لے کے پیتے تھے. تو یہ ایک ضرورت تھی ان کی، مر جاتے اگر پانی نہ پیتے. اسی طرح کوئی مسافر یا کوئی مہمان یا بھوک کے لیے اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، اب اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو مر جائے گا، تو اس لیے ذبح کر دیتے. تو بغیر کسی وجہ کے اونٹ ذبح کرنا کیا تھا ان کے نزدیک؟ اس کے لیے بھی لفظ ظلم استعمال ہوتا تھا. یہ بھی ظلم ہے. تو کوئی کام جو بے وقت کیا جائے وہ بھی ظلم ہے. مثلا قبل از وقت پھل توڑ دینا، کچے پھل توڑ لینا کیا ہے؟ یا بے مقصد پھول توڑ لینا. بعض لوگ پھولوں پہ بہت ظلم کرتے ہیں، ان کو وہ اپنی جگہ اچھے نہیں لگتے، وہ وہاں سے اتار کے اندر لا کے ان کو وقت سے پہلے مار دیتے ہیں، حالانکہ ان کی اصل جگہ گارڈن ہے. یا یہ کہ ان کو ہاتھوں میں مسل دیں گے، پھول کا یہ مقام تو نہیں نا. تو قبل از وقت کوئی کام کرنا وہ بھی ظلم ہے. وقت سے پہلے نماز ادا کر لینا وہ بھی کیا ہوگا؟ ادا ہی نہیں ہوگی وہ تو. ویسے ہم کم ہی کام وقت سے پہلے کرتے ہیں، زیادہ تو ہم وقت کے بعد ہی کرتے ہیں. لیکن قبل از وقت یا بعد از وقت یا بے وقت بے موقع محل کوئی کام کرنا وہ بھی ظلم ہے. کوئی اور مثال لائیے. عملی زندگی سے اگر ہم مثالیں نہیں لائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ تعریف یہیں کتاب میں لکھی رہ جائے گی اور ہمارا عمل بالکل کسی اور ہی ڈھنگ پہ چلتا رہے گا. وقت سے پہلے سوال کرنا، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی اور آدھے میں ہی سوال کر دیا. کسی کی بات کاٹ کر بیچ میں بول پڑنا، یعنی اس کی بات پوری نہ ہونے دینا، اس سے پہلے ہی اپنی شروع کر دینا. کچا کھانا اتار لینا، وہ کس کس پہ ظلم ہوگا؟ سارے خاندان والوں پہ، سب کے پیٹ دکھیں گے. یہ گرم گرم کھا لینا تو گلا خراب کر لینا گرم کھا کے. اپنا حق لینے کی فکر کرنا اور دوسروں کا دینے کی فکر نہ کرنا. پھر ظلم کا ایک اور معنی بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ اپنی حد سے تجاوز کرنا، اپنی لمٹس کو کراس کرنا. اس کے لیے عدوان کا لفظ بھی آتا ہے، زیادتی اور ظلم کے معنوں میں. مثلا اپنی حد سے تجاوز کرنا، جتنا حق ہے اس پہ نہ رکنا، اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ کرنا، اور دوسرے کا حق مار کے اپنا حق جتانا. مثلا مختلف طرح کے جو حقوق ہیں خاندان کے اندر ان کے درمیان توازن نہ کرنا. مثلا بیوی اور ماں کے درمیان عام طور پر ایک کھینچا تانی رہتی ہے، ماں بھی حق ڈیمانڈ کرتی، بیوی بھی، اور دونوں کا حق ہے. تو دونوں کو اپنے اپنے مقام پہ رہنے کی ضرورت ہے. اگر ایک دوسرے کا حق مروا کے اپنا کام کرواتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریفک لائٹس سے پہلے وہ جو کراس واک لائن، تو اس سے پیچھے رکنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر نہیں گاڑی کھڑی کرنی چاہیے، کیونکہ کیا ہے، آپ حد پار کر رہے ہیں، لمٹ پار کر رہے ہیں، اور اس سے پیدل چلنے والوں کے لیے مشکل کھڑی کر رہے ہیں. تو اپنے حق سے زیادہ کی ڈیمانڈ کرنا، اپنی لائن پر نہ رکنا، دوسرے کی لائن میں جا کھڑے ہونا. پھر ایک قسم ہے اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان کر دینا. اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان کر دینا،
مثلاً اگر آج ہم اللہ کے دیے ہوئے ریسورسز کو زائد از ضرورت استعمال کر رہے ہیں تو ہم آنے والی جنریشنز پہ کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں. زمین پر پولوشن کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ کیا ہیں کہ ہم اپنے راحت آرام کے لیے، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کی زندگی حرام کر رہے ہیں، بعض اوقات انسانوں کی، بعض اوقات جانوروں کی. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات سی لائف خطرے میں ہوتی ہے، یا یہ کہ پرندے یا جو نیچر کا ایک سائیکل ہے، لائف سائیکل، اس کو انسان اپنے اپنے مفادات کے لیے ڈسٹرب کر رہے ہیں. اس قسم کے پیسٹیسائیڈز بنائے جا رہے ہیں کہ جس سے پرندے اور انسیکٹس اور جانور ہلاک ہو رہے ہیں. تو یہ بھی سب ظلم ہی کی قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عدل پر قائم کیا ہے. سورۃ الرحمن کی ابتدائی آیات دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. تو یہ جو میزان ہے، یہ جو عدل ہے، جو کائنات کے اندر اللہ نے رکھا، انسانوں کے حقوق میں رکھا، انسانوں کے باہم تعلقات میں رکھا، اس کو ڈسٹرب کرنا اور اس میں کمی بیشی کرنا اللہ تعالی کے کریشن پلان کے خلاف جانا ہے، اور اسی کا نام ظلم ہے. پھر اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا اور دوسروں کے دائرے میں مداخلت نہ کرنا، یہ بھی ضروری ہے. مثلا تجسس کرنا، دوسروں کو بے وجہ ڈسٹرب کرنا، دوسروں کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرنا، ان کے راز معلوم کرنا، بعض اوقات بچوں سے معلوم کروانا، بعض اوقات ٹو لینا، یہ تمام چیزیں بھی ظلم میں شامل ہیں. یہ جو ظلم کے معنی کے اندر جتنے پوائنٹس آتے ہیں، اگر آپ اپنی یاد دہانی والی ڈائری اس میں آپ لکھ لیں مثلا ظلم کی تعریف 1 2 3 4 5 6، اس سے کیا ہوگا؟ کبھی بھی آپ کو زندگی میں کہیں بھی ظلم کے بارے میں بات کرنی ہے یا اپنا جائزہ لینا ہے تو آپ فوراً کیا کریں گے؟ اپنی ریفرنس ڈائری نکالیں گے، ظلم کا حصہ پڑھ لیں گے، اور آپ کو یاد آ جائیں گی سب باتیں کہ کیا کیا ظلم میں آتا ہے. دیکھیے، بھلے آپ کہیں جا کے باقاعدہ ٹیچنگ نہ کریں، کہیں آپ بہت بڑے مبلغ نہ بنے، ہر ماں اپنے گھر میں اپنے بچوں کی معلم ہے یا نہیں؟ ہم جو کچھ سیکھتے ہیں ہمیں یہ اپنی اگلی نسلوں کو دینا ہے. ان کو دینے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہمارے پاس سالڈ، درست، صحیح علم ہو. اگر ہم جاہل ہیں تو آگے کیا پاس کریں گے؟ جہالت. اب بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے دل میں آتا ہے ہم بچوں کو کہہ دیں، اس کا نام تربیت ہے. اس کا نام تربیت نہیں ہے. صحیح کانسیپٹس کو آگے دینا ضروری ہے، اور اس کے لیے یاد دہانی ضروری ہے کہ کیا بات کہی جائے، کیونکہ اس کے لیے ہم مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتے، وہ جو دل میں آتا ہے بولتے جاتے ہیں. تو اس کے لیے وقتاً فوقتاً اپنی ان خود لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھ کے تازہ کر کے ٹارگیٹڈ پلان چیز دینا، خواہ آپ اپنے شاگردوں کو دیں یا آپ اپنے بچوں کو دیں یا آپ کسی کو بھی دیں، کسی درس عام میں دیں، کسی بہت بڑی گیدرنگ میں جا کے خطاب فرمائیں. لیکن یہ بھی دوسروں کا حق ہے کہ جو انفارمیشن ان کو دی جائے، جو علم ان کو دیا جائے، وہ کس پر مبنی ہو؟ سچائی پر مبنی ہو، حقیقت پر مبنی ہو، توہمات پر مبنی نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انشاءاللہ کچھ سوچ رہے ہیں ہم کہ کچھ چیک لسٹ جو ہے وہ فوری طور پر تو بنانی اور ڈیولپ کرنی مشکل ہے، لیکن ہر موضوع سے متعلق ایک چیک لسٹ ڈیولپ کر لی جائے اور لیٹر آن آپ کو جو تیار ہوں دیتے جائیں، کیونکہ انسان بار بار بھول جاتا ہے، خود کو یاد دہانی کرانی پڑتی. تو چند ایک سوالات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ظلم ہم مختلف چیزوں پر کرتے ہیں. سب سے پہلے اپنی ذات. تو اپنی ذات پر ظلم کی قسمیں کیا ہیں؟ مثلا دینی فرائض سے غفلت برتنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرائض سے متعلق اپنے آپ کو ہم میں سے ہر ایک پہچانے کہ نمازوں کا کیا حال ہے، کیا روزے پچھلے پورے ہو گئے ہیں جو ہم نے کسی غفلت سے یا کسی عذر بیماری سے چھوڑے، کیونکہ فرائض میں شامل ہے.
اسی طرح اگر حج فرض ہے، اسی طرح اگر زکوٰۃ ہمارے اوپر ڈیو ہے، تو اگر ہم اپنے فرائض ادا نہیں کرتے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ دراصل اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں عبادات کا جائزہ لینا ہے، پھر اسی طرح اپنی صحت کا خیال رکھنا، صفائی کا خیال رکھنا۔ بہت سی چیزیں ہم کھانے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں اور بظاہر ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ذات کا بھی تو حق ہے نا، انسان کے نفس کا بھی تو اس پر حق ہے، اور نفس کا حق دینے میں ہم جنک فوڈ کھانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک مزے کی چیز ہے، اس کے پھر ہم عادی یا ہمیں اس کا نشہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب تک وہ خاص چاکلیٹ نہ ملے، خاص قسم کی کافی نہ ملے، تو پھر ہمیں لگتا ہے جیسے ہم مظلوم ہیں، یعنی ہم نے اپنے اوپر کیا کیا؟ ظلم کیا۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ وہ کھا کر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں۔ تو اپنی ذات پر ظلم کی قسموں میں جنک فوڈ کا استعمال، ہم اپنے ہر ایک چیز کو، صبح کل سے میں تو اور بھی زیادہ سوچ رہی ہوں کہ کہاں کہاں مصنوعی چیزیں شامل ہیں، اگر ان کو نکال دوں تو مرتی نہیں میں، پھر بھی زندہ رہ سکتی ہوں، تو ان کو کٹ ڈاؤن کر دیں۔ یعنی جتنی بھی مصنوعی چیزیں ہیں ان کو نکال کے ان کی جگہ ریپلیس کر لی جائیں وہ چیزیں، کہ جہاں تھوڑا سا بھی احتمال ہے کہ وہ شک والی چیز میں آتی ہے، کیونکہ صرف حلال نہیں، ہم سے طیب فوڈ کھانے کے لیے کہا گیا، طیب کھاؤ۔ تو جو طیب موجود ہو، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس پر اکتفا کر کے انسان اگر سروائیو کرے تو ہو سکتا ہے ہماری عبادات، ہماری دعائیں، ہمارے باقی جو اچھے کام ہیں ان میں بھی مزید برکت ہو۔ تو اس لحاظ سے بھی آپ اپنا جائزہ لیں گے، ایک چیک لسٹ ہم اپنی بنا سکتے کہ ناشتے میں مثلاً ہم کیا لیتے ہیں، ہم دوپہر میں کیا کھاتے ہیں، دن میں کیا کھاتے ہیں، ان میں سے کون کون سی چیزیں جو ہیں، یعنی اگر ایک ہفتے کی اپنے کھانے پینے کی ساری چیزیں لکھ لیں، کیا کیا کھایا، تو اس سے آپ خود ہی جائزہ لے سکتے ہیں کہ کیا ٹھیک تھا اور کیا ٹھیک نہیں تھا۔ تو انشاءاللہ تعالی اپنے آپ پر ظلم کی اس قسم کو بھی انشاءاللہ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح صحت اور صفائی میں جو جو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، اگر ہفتے میں ہر روز کبھی ایک چیز کو اٹھا لیا، کبھی دوسرے کبھی تیسرے، کچھ کاموں کے لیے دن فکس کر لیں، ہفتے میں فلاں دن ہمیں مثلا ناخن اپنے تراشنے، فلاں دن جو ہے وہ اپنے بال صاف کرنے، فلاں دن کپڑے صاف کرنے، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ بوجھ پڑے بغیر ہم جسم کا، اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اپنی ذہنی نشو و نما کے لیے ہم کیا کریں؟ الحمدللہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہے ایک صفحہ پڑھیں، چاہے آدھا صفحہ پڑھیں، روزمرہ زندگی کو گزارنے کے لیے، خواہ آپ صحت کے بارے میں کوئی کتاب پڑھیں، یا فوڈ اینڈ نیوٹریشن کے بارے میں پڑھیں، یا ایکسرسائز کے بارے میں پڑھیں، یا آپ ورلڈ ہسٹری کے بارے میں پڑھیں، یا آپ کچھ بھی، کیونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا کے بھی مختلف چیزوں کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، تو اس میں کچھ نہ کچھ حصہ اپنی ذہنی نشو و نما کا شامل کرنا ہے۔ یعنی روحانی تو الحمدللہ آپ جب تک قرآن پاک پڑھ رہے ہیں آپ کی وہ اب گروتھ ہو رہی ہے، اسی طرح آپ کو اپنی ذہنی نشو و نما کرنی ہے۔ پھر اسی طرح اپنی ایکسرسائز کے لیے وقت نکالنا ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ اتنے گھر کے کام ہوتے ہیں، ابھی پھر بھی کوئی ایکسرسائز ہے، یعنی گھر کے کاموں کو یا اوپر نیچے چڑھنے کو ہی ایکسرسائز کافی سمجھتے ہیں، خواہ 10 منٹ واک کے لیے نکالیں، لیکن فریش ایئر لینا، ان چیزوں کا یعنی تھوڑا سا بھی اہتمام جو ہے وہ آپ کی جو کارکردگی کی صلاحیت ہے اس کو کہیں زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح ذات پر ہم کون کون سے ظلم کرتے ہیں اس میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اپنے آپ کو کیسے کیسے ظلم سے نکالیں، اس پر میں سمجھتی ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ نے اس میں مزید علم دیا ہے وہ آگے بڑھ کر ان چیک لسٹ کے بنوانے میں ہیلپ کریں جو پریکٹیکل قسم کی ہوں، مثلاً فوڈ سے متعلق، صحت سے متعلق، ایکسرسائز سے متعلق، چھوٹے چھوٹے اگر 5 سوال بھی، یا 5 ٹپس جو پرسنل ہائیجین کے متعلق جو مینرز ہیں، مثلاً صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرمے کے استعمال کرتے تھے، عرصہ ہو گیا کہ بالکل بھول ہی گیا کہ سرما بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ سنت ہے، یہ بالکل ذہن سے اتر گیا۔ اب ریسنٹلی میری آنکھوں پہ کچھ مشکل ہوئی
تو میں سوچ رہی تھی پھر بیک ٹو بیسکس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیا تھا. تو اچانک میں کتاب پڑھ رہی تھی تو اس میں سرمے کا ذکر آ گیا اور آپ کی وہ حدیث آ گئی کہ آپ کس طرح اس کو استعمال کرتے. اب بعد میں لوگ بہت سی باتیں کرتے اس میں لیڈ ہوتا ہے اور وہ فلاں اور فلاں اس کے نقصان ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا یا جو بھی آپ کرتے تھے وہ وحی الہی کی رہنمائی میں تھا. بھلے اس میں کچھ ہو، لیکن اگر خالص سرما اور خالص طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے بغیر کسی ملاوٹ کے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ہارم ہو سکتا ہے. یہ اپنی والدہ کا بتا رہی ہیں کہ ریسنٹلی ان کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی اور اس طرح انہوں نے صبح شام سرما استعمال کیا اور وہ تکلیف جاتی رہی. تو بہرحال حافظہ تو ویسے ہی ہمارا کمزور ہے، اور پھر ہم بہت سی باتیں کرتے کرتے اچانک چھوڑ بیٹھتے ہیں اور پھر سالوں چھوٹ جاتی ہیں اور بھول جاتی ہیں اور ذہن سے اتر جاتی ہیں. تو ہم کچھ یاد دہانی کے لیے ایسی چیزیں ڈیولپ کر لیں کہ جن کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تاکہ ہم جتنے دن جئیں ڈھنگ سے جئیں، مریں تو ایمان اور اس پہ سلامتی پہ مریں اور اٹھیں تو ایمان کے ساتھ اٹھیں. تو یہ ہمارے اوپر ہماری جان کا حق ہے. پھر اسی طرح جب انسانی تعلقات کی بات آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو پچھلی دفعہ آپ نے پڑھی تھی، حدیث نمبر 14 دیکھیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عز وجل انی حرمت علی نفس الظلم وعلی عبادی فلا تظالموا، کہ بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم حرام کر دیا ہے، وعلی عبادی اور اپنے بندوں پر، فلا تظالموا تو تم بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو، آپس میں ظلم نہ کرو، یعنی بندے بندوں پر ظلم نہ کریں. اور بندوں کا بندوں پہ ظلم میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حق کے بعد کس کا حق بتاتے ہیں؟ والدین کا حق بتاتے ہیں. انشکر لی ولوالدیک، والدین کا شکر گزار ہونا اور ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، یہ سب کیا ہے؟ ان کا حق. تو ظلم میں پھر کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ مثلاً والدین کے ساتھ ظلم میں کیا باتیں آتی ہیں؟ ناجائز شکوے شکایتیں کرنا، آپ نے ہمارے لیے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا. یہ کس کے خلاف ہے؟ انشکر لی ولوالدی کے خلاف. یہ اللہ نے ان کے لیے حق رکھا. تو یہ دیکھنے کی بجائے انہوں نے کیا نہیں کیا، اگر ہم میں سے ہر ایک یہ دیکھنا شروع کر دے کہ اپنی حیثیت استطاعت میں انہوں نے کیا کیا ہے ہمارے لیے، تو بہت سی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو انہوں نے آپ کے لیے کی ہیں. وہ بھی انسان ہیں، وہ فرشتے نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہماری تربیت میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بد اخلاقی میں شمار ہوگا کہ ہم ان کی کمی بیشی کو تو یاد کرتے رہیں اور دوسروں سے مینشن کرتے رہیں اور ان کے احسانات کو بھول جائیں. تو ان کے احسانات ہی کو یاد رکھنا ہے اور ان کی زیادتیوں کو درگزر کرنا ہے.